اب یہ کہنا کہ کیا صحابہ نے مسجد نبوی سجائی تھی، کیا صحابہ نے شب برات منائی تھی؟ نادان، مجھے ایک رات ایسی بتا دے کہ جس رات میں صحابہ نے مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو نہ بہائے ہوں۔ کوئی ایک رات ایسی بتا دو کہ جس رات صحابہ نے نوافل نہ پڑھے ہوں۔ ایک رات ایسی بتا دو جس رات صحابہ نے قرآن کی تلاوت نہ کیے ہو۔ صحابہ کے رات و دن کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، اللہ اکبر، رات و دن کو یوں بیان کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آقا کریم کے صحابہ کی ڈیفینیشن اس انداز سے بیان کی جاتی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تراہم، جب بھی تم ان کو دیکھو گے اس حالت میں دیکھو گے وہ کثرت سے رکوع کر رہے ہیں، کثرت سے سجدے کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور کثرت سے رکوع و سجود کی وجہ سے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ نے کثرت رکوع و سجود سے ان کے چہروں کو جگمگا دیا ہے، ان کے چہرے چمک گئے ہیں۔ ارے ان کی پہچان ہی تھی کہ وہ رات و دن اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ رات و دن تو یوں بیان کیے، اور ان کے لمحے لمحے کو قرآن بیان کرتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ صحابہ کے لمحے لمحے کو قرآن جو کہتا ہے، رات و دن تو اپنی جگہ ہے کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ لیٹتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ کروٹیں لیتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کی ہر رات شب برات تھی، ان کی ہر رات شب برات تھی۔ اسی لیے آپ کو نہیں پتا چلتا کہ صحابہ نے شب برات منائے۔ کیوں آپ کو پتا اس لیے چلتا ہے کہ آپ کے یہاں اب راتوں کو قیام کرنے والے نہ رہے، آپ کے یہاں اب راتوں کو رونے والے نہ رہے، آپ کے یہاں راتوں کو گڑ گڑانے والے نہ رہے۔ جو مسلوں پہ گڑ گڑاتے تھے اب تو وہ نکڑ پہ بیٹھنے لگے، جو آہیں بھرتے تھے وہ تو قہقہے لگانے لگے۔ اب بتائیں، تو جب انسان عبادت سے دور ہو گیا تو پھر کبھی کبھی جو کوئی کام ہوتا ہے تو اس کی شہرت ہوتی ہے، کبھی کبھی کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے متعلق چرچے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنا میری حماقت ہے۔ کیا صحابہ نے شب برات منائی؟ ارے ان کی ہر رات عبادت کی رات تھی۔ اور شب برات کیا ہے؟ کوئی ڈھول پیٹتے؟ شب برات کیا ہے؟ کوئی اس میں آرکیسٹرا ہوتا ہے؟ شب برات بس اتنی ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اس رات عبادت کرو، صلاۃ التسبیح پڑھو، نوافل پڑھو، اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، قبرستان حاضری دو۔ حاضری اس لیے قبرستان دو کہ اس کی کچھ حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، شب برات میں سب کو بخشا جاتا ہے، انہیں نہیں بخشا جاتا جنہوں نے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی یا ماں باپ کو ناراض کیا۔ تو جو زندہ رشتہ دار ہے وہ تو ان سے مل کر معافی مانگتا ہے، اور جو قبروں میں رشتہ دار سو رہے ہیں وہاں جا کر ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہے تو وہاں ان کا دل خوش ہوتا ہے۔ پہلی حکمت۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ شب برات میں سال بھر کے مردوں کی لسٹ صحابہ کو، فرشتوں کو دی جاتی ہے کہ اتنے اتنے لوگ اس سال انتقال کریں گے۔ یہ تقسیم ہوتا ہے معاملہ، اتنے اتنے لوگوں کا انتقال ہوگا تو فرشتوں کے ہاتھ میں وہ لسٹ جاتی ہے۔ آقا فرماتے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہنسی کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کھا رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو شادی کے پلان بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کے لیے قلم چلتا ہے کہ ان کا نام زندوں سے نکال کر مردوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ تو اب ہم اس رات قبرستان اس لیے رہتے ہیں تاکہ ہماری موت ہمیں یاد آئے، اور جب ہماری موت ہمیں یاد آتی ہے تو ہم اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ کتنی واضح حدیث ہے جس کو ہمارے اسلاف نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر لکھتے ہیں، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، اس طرح سے بہت سے بزرگوں نے لکھا۔ حدیث یہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ کا جو لقب ہے، اور محدثین نے بھی اس کو اس اعتبار سے لکھا، شب برات کے حوالے سے نہیں لکھا، اماں عائشہ کے حوالے سے لکھا۔ اماں عائشہ کا نام عائشہ ہے، صدیق کی بیٹی اس لیے صدیقہ ہے،
لیکن ان کا ایک لقب ہے حمیرہ، انہیں حمیرہ کہتے ہیں، اور یہ لقب حضور علیہ السلام نے اما عائشہ کو دیا، کیا؟ حمیرہ۔ حمیرہ کا مطلب آپ یوں کر سکتے ہیں سرخ رنگت والی، سرخ رنگت والی کو کہتے ہیں حمیرہ۔ اب اس پر محدثین نے جو بحث کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اما عائشہ کو حمیرہ کا لقب کیوں عطا فرمایا، حمیرہ کیوں کہا، تو بات یہ ہے کہ اما عائشہ خود فرماتی ہے نہیں ہے، تو بہرحال اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں چاہتی تھی کہ حضور مجھے شرف بخشیں، اور ان کا شرف بخشنا کیا تھا، اللہ اکبر، وہ نالین رکھ دے عرش پر تو عرش کی معراج ہو جائے، اور وہ اما عائشہ کو شرف بخشیں تو عائشہ کے مرتبے کہاں تک بلند ہوتے ہیں، اس تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ کہتی ہیں میں یہی چاہتی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ حضور میرے بستر سے غائب ہیں، اللہ کے حبیب غیب دا نبی مجھے اطلاع دیے بغیر میرے بستر سے غائب ہیں، میں نے حضور کو اپنے بستر پہ ٹٹولا، میں حضور میرے بستر پہ مجھے نظر نہیں آئے، میں اٹھی اور میں نے سوچا کہ کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، مجھ سے کوئی لغزش تو نہیں ہو گئی، میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی کہ حضور مجھ سے ناراض ہو کر کسی اور ام المومنین، کسی اور زوجہ محترمہ کے گھر گئے ہوں۔ تو چونکہ آج کل جو حضور علیہ السلام کا مزار ہے اسی گلی میں تمام ازواج کے حجرے تھے، بہت دور جانا نہیں تھا، اپنے حجرے سے نکلی، اس حجرے سے جس میں آج آقا آرام فرما رہے ہیں وہی حجرہ اما عائشہ کا تھا، اس سے نکلی، بازو میں گئی، حضور ہے نہیں، اس سے نکلی، بازو میں گئی، حضور ہے نہیں، اس سے نکلی، بازو میں گئی، حضور ہے نہیں، تمام ازواج کے گھر میں آقا کو ڈھونڈ لیا، آقا نہیں ملے۔ کہتی ہیں پھر میں نے قدم بڑھائے اور میں قبرستان کی طرف چلی، جب میں قبرستان میں پہنچی، مسلمانوں کا قبرستان جو مدینہ منورہ کا تھا، جس کا نام جنت البقیع ہے، جس کو بقیع الغرقد بھی کہتے ہیں، وہاں میں نے دیکھا کہ کوئی وجود کھڑا ہے اور وہ وجود کھڑے ہو کر آہوزاری کر رہا ہے۔ جب میں آگے بڑھی حضور کو میں نے پہچان لیا کہ آقا رو رہے ہیں اور اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ قبرستان میں اللہ کے نبی جا کر وہاں ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا کر رہے ہیں امت کے لیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اما عائشہ کہہ رہی ہے۔ اگر قبروں کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنا یہ شرک ہے تو نبی کے لیے آپ کا خیال کیا ہے؟ بیان کرنے والی اما عائشہ ہے اور اللہ اکبر نقل کرنے والے محدثین ہے۔ اما عائشہ کہتی جب میں نے دیکھ لیا کہ حضور ازواج کے گھروں میں نہیں بلکہ قبرستان میں امت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آقا اگر مجھے دیکھ لیں تو کہیں ناراض نہ ہو جائیں، میں پلٹی۔ کہتی ہے میں پلٹی اور میں تیز تیز چلنے لگی، اور تیز تیز جب چلنے لگی تو میں نے سوچا کہ حضور علیہ السلام کے میرے حجرے میں پہنچنے سے پہلے میں پہنچ جاؤں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اگر مجھے دیکھ لیا کہ میں قبرستان تک حضور کے پیچھے پیچھے آئی تو کہیں آقا مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ لیکن وہ رسول جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہوں سے اما عائشہ کا آنا اور جانا کیا چھپ سکتا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، امام بخاری حدیث لائے ہیں، آقا فرماتے او میرے صحابہ جب میرے پیچھے نماز پڑھا کرو تو رکوع اور سجود صحیح طور پہ کیا کرو۔ یہ امام بخاری حدیث لائے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہتے جب میرے پیچھے نماز پڑھو تو رکوع اور سجود صحیح طور پہ کیا کرو، کیونکہ میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں اور میں تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ رکوع نام ہے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھک جانا، نبی آگے ہیں، کہتے ہیں میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں، اور یہ نہیں کہا کہ جب تم نماز پڑھو، بلکہ نہیں، جب تم میرے پیچھے نماز پڑھو تو اس وقت رکوع صحیح طور پہ کرو، میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں، اور جو دوسرا جملہ ہے تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ یہ خشوع کس چیز کا نام ہے؟ تو محدثین کہتے ہیں خشوع یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ خشوع اس کو کہتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف کتنا دھیان لگا رہے ہو، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کتنی عاجزی کر رہے ہو، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ آقا کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں اور تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں، پتا چلا کہ میں تمہارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہوں اور میں تمہارے دل کے خیالات کو بھی دیکھتا ہوں۔ یہ امام بخاری حدیث لائیں۔
صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو جو رسول تمہارے دل کے خیالات کو دیکھ لیں وہ اما عائشہ کے آنے جانے کو نہ دیکھیں۔ حضور پلٹے، یہ تیز تیز آئی، اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایسا انسان جس کا جسم بھاری ہو، سمجھ گئے آپ، جسم جس کا بھاری ہو، اما عائشہ کا خیال ذہن سے نکال دیں، مثال کے ذریعے موٹے جسم والا کوئی میری طرح ہو، اگر تیز ہم چلیں تو سانس پھولنے لگتی ہے نا، اور اگر رنگ گورا ہو تو چہرہ لال ہو جاتا ہے۔ جو لوگ تیز چلتے ہیں، گورے رنگ والے موٹے لوگ، یہ ایک مثال تھی۔ اب اس مثال کو چھوڑ دیں۔ اما عائشہ جسم کے اعتبار سے اخیر عمر کی طرف، جب آقا کریم کی ظاہری آخری عمر تھی تو جسم مبارک کچھ جو ہے وہ برکت والا تو تھا ہی، اس میں مزید برکتیں ہو گئی تھی۔ آپ سمجھ گئے میری بات کو؟ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اما عائشہ کا جسم دبلا نہیں رہ گیا تھا، جسم بڑھ گیا تھا۔ جب وہ تیز تیز آئی اور تیز تیز چلی تو آپ کی سانسیں پھولنے لگی۔ آپ حجرے میں آ گئی خیر سے، الحمدللہ حضور نے مجھے نہیں دیکھا، لیکن چونکہ حجرے میں چل کر کے آئی تھی تیز تیز قدم، تو آپ کی سانسیں ابھی اپنے پر نہیں تھی، آپ سانسیں لے رہی تھی، اور سانسیں تیز لینے کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تو میرے سرکار حجرے میں آئے اور فرمایا او حمیرہ، او حمیرہ۔ سرکار نے اس رات اما عائشہ کو کیا کہا؟ یعنی اس وقت ان کا رنگ سرخ ہو گیا تھا، لال ہو گیا تھا تیز چلنے کی وجہ سے، کہا او حمیرہ سرخ رنگت والی۔ اب آگے کے جملے، تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تیری حق تلفی کی ہے؟ اللہ اس کے رسول نے تیری حق تلفی کی ہے؟ اما عائشہ کہتی ہے میں خاموش رہی۔ میں نے عرض کی آقا آپ قبرستان میں اس وقت کیا کر رہے تھے؟ فرمایا عائشہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے؟ آج شعبان کی 15ویں شب ہے، اور شعبان کی 15ویں شب کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اسی کو شب برات کہتے ہیں۔ آج شعبان کی 15ویں شب ہے، اور اس رات اللہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے بندو مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے عطا کروں گا۔ اور آج کی رات اللہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ آپ غور کریں، حمیرہ کا لقب جو اما عائشہ کو ملا ہے وہ شب برات میں ملا ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے، اور یہ حدیث مبارکہ۔ اور اسی رات اما عائشہ کی حدیث میں حضور علیہ السلام کا قبرستان جانا اور امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ ثابت ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اتنی واضح حدیث ہونے کے باوجود اگر آج کل کے ہمارے کچھ نوجوان چھوکرے یہ کہیں کہ بھئی اس حدیث میں ہے، تو آپ کی یہ کم علمی ہے کہ آپ کو حدیث نہیں معلوم۔ اب آپ کو حدیث نہیں معلوم تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے بھائی آپ انکار کر دیں، انکار نہیں کریں۔ آپ کو نہیں جانا آپ نہ جائیں، لیکن آپ شکوک پیدا نہ کریں۔ کل اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جواب دینا ہے۔ اچھا آقا قبرستان گئے، حضور جہاں دعا کریں، آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ آپ کی، حضور جہاں دعا کریں وہیں دعا قبول ہو، کیونکہ سب کی دعائیں رحمت تلاش کرتی ہے، اور رحمت میرے نبی کی دعا کو تلاش کرتی ہے۔ اہل سنت کے امام، ہمارے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر جس کے لیے اجابت جھکتی ہے اسے دعائے محمد کہتے ہیں۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ آپ غور فرمائے، وہ جہاں دعا کرے قبول۔ قبرستان گئے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ تو حضور جہاں سے دعا کرنے قبول ہو رہی ہے، لیکن قبرستان جا کر کے بتا دیا کہ جب میری زندگی آئیڈیل ہے تو میرے غلاموں شب برات میں قبرستان جاتے رہنا، اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا، اور مغفرت کی دعا مرحومین کے لیے ایسی ہے، آقا فرماتے ہیں جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو ان کے لیے بھی رہے گی۔